رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 10 اس کتاب جامع العلوم والحکم کی، یہ 10 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، لا يقبل الا طیبا، اور نہیں قبول کرتا ہے مگر طیب یعنی حلال اور پاک چیزیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ نے مومنین کو حکم دیا ہے اس کا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے۔ فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو اچھی عمدہ چیزیں، پاک چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ وہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ہم نے تم کو رزق میں دیا ہے۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ حدیث اسی کی شرح، تھوڑا اور الفاظ آگے ہیں، پورے کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اور شرح کرتا ہوں۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوتا ہے، بڑے گرد و غبار ہوتے ہیں یعنی بڑے دور کا سفر کرتا ہے اس کے لیے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور کیا کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی پرورش، اس کی غذا یہ حرام سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کی شرح چل رہی تھی تو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حلال روزی کمانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ حلال روزی کھاؤ، طیبات کھاؤ۔ تو طیبات میں حلال روزی، حلال ذریعہ، کمائی کا حلال ذریعہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کمانے کے بنیادی طور پر 4 ذریعے ہوتے ہیں، اسی کے اندر کچھ اور برانچز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اصولی بات آپ کریں گے تو 4 ہوتی ہیں۔ ایک، کھیتی کرتا ہے آدمی، زمین سے کچھ اگاتا ہے، اس میں
جو دانے زمین سے اگتے ہیں، سبزیاں اور جو فروٹ درختوں پہ لگتے ہیں، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں جو. اور دوسرے تجارت کی بات کہ اسی کو پھر بیچتے ہیں، بیچ کر کے پیسہ آتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے تجارت بھی جڑ جاتی ہے. پھر تیسری چیز ہے آدمی کوئی چیز بناتا ہے، بنا کر کے بھی بیچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تجارت جڑتی ہے. اور چوتھی چیز ہم نے بتائی آپ کو کہ کوئی اجرت مزدوری پر کام کرتا ہے. یہ 4 کمانے کے ذریعے ہیں دنیا میں، جو سورس آف انکم کہہ لیجئے یا کہیے کہ کمانے کے ذریعے یہ. اور یہ چاروں کے چاروں ذریعے ابتدائی طور پر یہ حلال ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کماتا ہے. اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں جس سے وہ چیزیں حرام میں داخل ہوتی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تفصیلات میں جانا پڑتا ہے. لیکن ان چاروں میں بہتر کیا ہے کمائی کا ذریعہ جسے انسان کو اختیار کرنا چاہیے؟ اصل یہی بات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے چل رہی تھی. آج انشاءاللہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے مکمل کریں گے. ہم نے آپ سے یہ تو بیان کر دیا تھا کہ کھیتی کے تعلق سے بعض ایسی حدیثیں ہیں جس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. جیسے یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان زمین سے کچھ اگاتا ہے تو کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور اگر اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہ اس کام کی فضیلت ہے. بعض اہل علم نے اس کی فضیلت کو ایسے بھی بیان کیا ہے کہ بیچارے کسان کو سب سے زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ توکل کرنا پڑتا ہے. یہ کھیتی کرنا کیوں افضل ہے؟ اس کے لیے کیا کہا کہ سب سے زیادہ اس کو توکل کرنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ توکل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ توکل تو سب کو کرنا پڑتا ہے نا. توکل تو ضروری ہے. نہیں اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہو تو ایمان ضروری ہے، توکل ضروری ہے. کسی کو توکل نہ ہو تو مومن کہاں ہے؟ لیکن کہتے ہیں اس میں توکل زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو کہاں زیادہ کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، کھیتی کا ایک تو انتظار کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی آدمی جو انویسٹ کرتا ہے نا تو کئی سال بھی انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. یہ جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو بھائی 4-6 مہینے یا چند مہینے کی بات ہے، جو ہم نے لگایا وہ تو کبھی کبھی سالوں بھی انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. جی توکل کی بات، یہ صبر کی بات ہو سکتی ہے لیکن توکل کی بات. جی جو بھی چیزیں ہیں، آپ تجارت بھی کرتے ہیں تو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. سب کو دینے والا، چاروں شکلوں میں دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن توکل اس میں زیادہ ہے دوسری کمائی کے ذریعے کے مقابلے میں. وہ کیسے ہے؟ توکل زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو اس کو یعنی ابھی آج کے زمانے میں تو سینچائی وغیرہ کے بہت سارے ذریعے بن گئے، سورسز جو ہیں ابھی. لیکن اس زمانے میں وہ ہمیشہ کہاں دیکھنا پڑتا تھا ان کو؟ کس کے لیے؟ بارش کے لیے. اگر بارش زیادہ ہو گئی تو بھی پریشانی، کم ہو گئی تو بھی پریشانی، کیونکہ ان کو پورے طریقے سے اسی پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا تھا. ابھی دوسرے ذریعے بھی ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں نے ٹیوب ویل وغیرہ لگا لیے، پانی سے وہاں سے جو ہے سینچائی کرتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں. لیکن اس وقت ان کو بہت زیادہ توکل سب کو کرنا ہے اور ہر ایک کو توکل ہونا ہے. جو بھی رزق ہے اللہ کا رزق توکل سے ہی ملتا ہے. اور جتنا بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اتنا ہی رزق اس کو
زیادہ ملتا ہے. ہر کسی کو ہے یہ توکل. جو بنانے والے فیکٹری والے ہیں ان کو بھی توکل کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں توکل کچھ زیادہ ہی کرنا پڑتا تھا پہلے. ابھی اس میں بھی کمی آ گئی ہے, جو اس توکل میں بھی کمی آ گئی. محنت کی بات بھی تھی کہ ان کو صبح صبح اٹھ کر کے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. وہ ساری چیزیں ہیں. اب تو کھیتی میں بھی وہ پہلے والی محنت نہیں کرنی پڑتی, لیکن محنت کرنی پڑتی تھی. جو یہ کھیتی کے بارے میں, لیکن کھیتی کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کھیتی باڑی میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی برائی بھی بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مذمت اس کی بیان کی. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو ذکر کر دی تھی کہ جب تم بیلوں کے پیچھے ہو جاؤ گے, یعنی یہی ہل لے کر کے بیلوں کے پیچھے وہ ہل لے کر کے رہتے تھے, مطلب ہے وہی زمین میں کھیتی میں بالکل ایسا مشغول ہو گئے کہ دوسرے جو اہم کام ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ہے تم نے جو جہاد کو چھوڑ دیا. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ وَتَبَيَّعْتُمْ بِالْعِينَةِ, ایک خاص شکل کی تجارت ہوتی تھی, خریدنا اور بیچنا, اس میں تم لگ گئے, مشغول ہو گئے, تو اللہ تم کو ذلیل کر دے گا, ذلت تمہارے اوپر آ جائے گی. جو اس دنیا میں تمہارے لیے اونچا مقام ہونا چاہیے تمہارا وہ اونچا مقام نہیں رہ جائے گا. تو اس طرح کی بھی ایک روایت ہے اس کے تعلق سے. تو ذرا فضیلت کی چیز بھی ہے, اور زیادہ اگر اسی میں لگ گئے تو تھوڑی اس کی مذمت بھی بیان کی گئی. ایسے ہی تجارت کا معاملہ بھی ہے. ایک اچھا ایماندار تاجر, امانت دار تاجر, اللہ تعالیٰ کو یہ تاجر بہت پسند ہے, اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے, تو تجارت کے لیے یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں. لیکن یہ تجارت اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے جب یہ تجارت انسان کو اتنا مشغول کر دے کہ اس کے لیے جو اہم ذمہ داریاں ہیں دین کے تعلق سے وہ ذمہ داریاں بھی انسان بھول جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ, کہ جب انہوں نے تجارت دیکھا تو کیا ہوئے, یہ لوگ چلے گئے اس کی طرف اور آپ کو چھوڑ دیا ویسے ہی کھڑے ہو کر کے. تو اس تجارت کی برائی کا وہاں پہ ذکر ہے. اسی طرح سے قرآن میں یہ بھی بیان ہے کہ لا تلہیکم اموالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, تمہارا مال تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے. یہ تجارت, یہ مال کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں تجارت بھی شامل ہے. اس میں ایک جگہ تجارت کا لفظ بھی آیا ہوا کہ لا تلہیکم تجارت, کہ تجارت تمہیں غافل نہ کر دے اللہ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے, نماز روزے زکوٰۃ اور حج سے. یہ جو چیزیں ہیں ان سے, دین کی چیزوں سے یہ تجارت تمہیں غافل نہ کر دے. یہ چیز بھی تجارت کے بارے میں. تو دونوں طرح کی چیزیں آپ کو تجارت میں ملیں گی. تیسرا مسئلہ ہے آدمی جو صنعت, انڈسٹری جسے کہتے ہیں, کچھ بناتا ہے بنا کر کے بیچتا ہے. جو آج کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی اور بہت ترقی کیا اس چیز نے. ابھی دنیا کی پوری ترقی کس میں ہے, یہی اسی کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. وہی ٹیکنالوجی ہے, وہی صنعت ہے, یہ چیزیں بنانا. چیزیں بنانا. آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس صنعت کی یہ چیزیں موجود نہ ہوں. ہے کوئی؟ ابھی اسی وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں
موبائل، جو یہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑا بھی کوئی بناتا ہے فیکٹری میں، کوئی بنتا ہے تبھی تو پہنتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی تو ویسے ہی آتا ہے۔ جاتے ہوئے چپل بنیں گے تو وہ بھی کہیں فیکٹری میں بن کر کے آتا ہے۔ آپ کے جسم کے پر جو بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اسی صنعت و حرفت سے ہو کر کے آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور باقاعدہ حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ سب سے بہترین کمائی انسان کی یہ ہے کہ وہ کوئی چیز بنائے۔ اور آپ نے ایک نبی کا ذکر کیا داؤد علیہ السلام کا، کہ اسی حدیث میں کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کیا بناتے تھے؟ زرہ بناتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ زرہیں بناتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ اس کی آپ نے تعریف کیا۔ انڈسٹری کی خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ تعریف کی، اور کوئی برائی نہیں کیا ہے، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ صرف اس کی تعریف کیا ہے، اور یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ سب سے بہترین کمائی جو انسان کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز انسان بنائے۔ داؤد علیہ السلام کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ اس کے بعد آگے آخری چیز وہ ہے اجرت پر کام کرنا، مزدوری۔ اجرت کی موٹی موٹی اگر شکل کہوں گا تو 3 شکلیں ہیں، ورنہ اور بھی شکلیں بن سکتی ہیں، لیکن موٹی موٹی کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں۔ ایک ہے اس سے پہلے، روزانہ والے سے پہلے ایک کیا ہے کہ آدمی، یہ پہلے شاید میں کہیں بیان کیا ہوں، اس میں جو ہے ایک ہوتا ہے کہ کام کی اجرت ہوتی ہے، کام کی اجرت ہوتی ہے۔ جیسے درزی ایک کپڑا سلے گا تو کپڑے کی یہ مزدوری ہوگی، یہ اجرت کس کی ہے؟ کام کی اجرت ہے۔ ذہن میں رکھیں، یہ اس کی 3 بنیادی شکلیں۔ پہلی شکل ہوتی ہے کام کی اجرت ہوتی ہے، یعنی ایک کام کے لیے اجرت ایک متعین ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ اجرت دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کام کی اجرت۔ درزی نے کپڑا سلا، اس کی سلائی 300 روپے ہے، 400 روپے، 500 روپے آپ نے اس کو دے دیا۔ دھوبی نے کپڑا دھویا، کپڑا دھونے کی اجرت ہوتی ہے، کپڑا پریس کیا، آئرن کیا، آئرن کرنے کی اجرت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کام کی اجرت۔ ٹھیک ہے، تو اجرت کی ایک شکل یہ ہے، یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ۔ اجرت کی دوسری شکل ہے کسی کے لیے کام کرنا، کسی کے لیے کام کرنا، اپنا کام نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے کام کرتا ہے۔ ابھی جو ہم نے آپ کو بتایا یہ کام کر کے مزدوری لیتا ہے اس کی، یہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے۔ یہ 3 جو بنیادی بات بتائی آپ کو میں نے، اس میں سے یہ دوسری چیز کہ آدمی دوسرے کے لیے کام کرتا ہے اور اس سے اس کی اجرت لیتا ہے۔ اس کی پھر 3 شکلیں ہیں جو ابھی آپ بتائیں۔ اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں۔ دوسرے کے لیے کرتا ہے، جو دوسرے کے لیے کرتا ہے اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ یا تو ڈیلی بیس پر ہوتا ہے، ہر روز کام کرے گا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور اس ٹائم کے لحاظ سے اس کی مزدوری بنتی ہے، وہ مزدوری اس کو دی جاتی ہے۔ یا تو ڈیلی بیس پر کر رہا ہے دوسرے کے لیے کام، یا بولیے، یا مہینے اور ہفتے کے لحاظ سے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو مہینے کے لحاظ سے کرتا ہے اسی کو آج سیلری کا نظام یعنی تنخواہ اور مشاہرے کا نظام کہتے ہیں۔ جو اکثر نوکری کا نظام جو مانا جاتا ہے وہ یہی مانا جاتا ہے۔ تو دوسری شکل ہے کہ مہینے اور ہفتے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔
یہ کام کی نہیں ہوتی ہے، اس میں وقت کا ہوتا ہے۔ ڈیلی اس کا وقت متعین ہے، اس کے لحاظ سے اس کو مزدوری ملتی ہے۔ مہینے میں اس کی ڈیوٹی متعین ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے اور اس کو وہ تنخواہ ملتی ہے۔ تیسری شکل ہے دوسرے کے لیے ہی کام کرتا ہے، لیکن وہ پیس کے بیس پر کرتا ہے، جو کام ہی کی شکل ہوتی ہے، یعنی کام کی مزدوری، وقت کی نہیں۔ یعنی ایک پیس کی اتنی مزدوری ہے، وہ بھی دوسرے کے لیے ہی کرتا ہے، فیکٹری میں جا کے کام کرتا ہے، لیکن فیکٹری کے مالک نے وقت کے لحاظ سے نہیں رکھا ہے، پیس کے لحاظ سے رکھا ہے اس کو، تو اس کے لحاظ سے اس کو مزدوری ملتی ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے جو ہمارے بعض بھائیوں نے کہا تھا، جو آدمی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، وہ بھی مزدوری کی ہی ایک شکل ہے۔ کس کے طور پر؟ ایجنٹ کے طور پر، یعنی بولیے بعض کمیشن بیس پر، جو جسے آج کہتے ہیں کمیشن کے بیس پر کام کرتا ہے، جو یہ بھی اجرت کی ہی ایک شکل ہے، وہ بھی اجرت ہی کہلائے گی، اور اجرت کی ایک شکل ہے۔ یہ کہتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ اپنی بات کرنے کی مزدوری لیتے ہیں۔ کبھی سنتے ہوں گے آپ جو ہے، ہاں جی ہاں، اس کی مزدوری کمیشن بیس پر جو بھی کام کرتے ہیں، یہ کام بھی اجرت ہی کی ایک شکل ہے۔ اجرت کی ایک شکل وہ بھی ہے جو آپ ٹیکسی اور آٹو اور یہ ٹرین، بس، ہوائی جہاز، جو بھی یہ کرایہ آپ دیتے ہیں، یہ سب کی سب جو کمائی کا ذریعہ ہے، یہ سب کی سب اجرت ہی کا اجرت کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ اجرت چاہے کمیشن بیس کا ہو معاملہ اس میں، یا کسی اور کا ہو، ان چیزوں سے جو ہم نے آپ کو اصولی طور پر بیان کر دیے، کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہوگا، ہے یا نہیں؟ بولیے، کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہوگا۔ ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں جو ہمیں سمجھ میں آئی بات، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین انسان کی کمائی وہی صنعت جو بنانے کی، مینوفیکچرنگ جو یہ ہے۔ اور آج کی دنیا کی ترقی اگر آپ کہیں گے تو کسانوں نے نہیں ترقی کی ہے، ترقی کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پہلے اس چیز کو بیان کیا تھا، ہم مسلمان بھول گئے اس کو۔ ایک عرب عالم نے یہ بات لکھی اپنے اس کے لیے جائزہ لیتے ہوئے، عربوں کے بارے میں۔ ہندوستان میں تو آپ پھر بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن عرب دنیا میں تو بہت کم یہ چیز تھی، اور اب تھوڑا بہت شروع ہوا ہے، کچھ جو ہے انڈسٹری وغیرہ کا کام جو ہے کرتے ہیں، ابھی جو کچھ چیزیں جو ہے وہاں پر مینوفیکچرنگ کا کام جو ہے اب وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہم لوگ صرف استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ صرف استعمال کرتے ہیں، ہماری یہ جتنی بھی عرب حکومتیں ہیں یہ سب کی سب منڈیاں ہیں، صرف ہم خود کچھ بناتے نہیں ہیں۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ ہم اتنی پیچھے کیوں چلے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو بھول کے چلے گئے ہم اتنے پیچھے۔ آپ نے ہدایت، آج بھوکے کون مرتے ہیں؟ خودکشی کون کر رہے ہیں؟ سوسائڈ کون کر رہے ہیں؟ کسان کر رہے ہیں۔ وہ جو دانہ زمین سے اگاتے ہیں دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ اور وہ جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں، یعنی جو مینوفیکچرنگ کا کام کر رہے ہیں، وہ دنیا میں سب سے ٹاپ کے مالدار بن گئے۔ ٹاپ کے مالدار کون لوگ ہیں؟ سب یہی لوگ ہیں میرے بھائی۔ ایک چھوٹی سی مثال لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو انٹرنیٹ گوگل وغیرہ جو یوز کرتے ہیں، اس کا مالک سیکنڈوں میں کتنا کماتا ہے؟ ہر سیکنڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ
ایک بہت بڑی رقم ہے جو اس کے مالک کو کمائی کی شکل میں حاصل ہو رہی ہے۔ مائکروسافٹ جو یہ پورا یہ جس نے بنایا ہے، انہوں نے کتنا کمایا ہے اس سے اور کتنا کما رہے ہیں اس سے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہی چیز ہے۔ یہ کمپنیاں جو ہیں جو مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں، ہم تو روز موبائل خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم لوگ خریدتے ہی رہے، کبھی بنانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ جنہوں نے بنایا انہوں نے اس سے بڑی دولت کمائی جا، اور جن کے ہاتھ میں یہ چیز تھی یعنی انڈسٹری یا مینوفیکچرنگ، آج دنیا میں سب سے زیادہ وہی لوگ ترقی یافتہ مانے جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں بولو؟ جاپان کا معاملہ ہو، امریکہ کا معاملہ ہو، یورپین کنٹریز کا معاملہ، کسی بھی آپ چیز کو لے لیجئے، دنیا والوں نے ان کی چیزیں، ہم صرف منڈی بن کر کے رہ گئے۔ عرب حکومتیں بھی صرف منڈیاں بن کر کے رہ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بنانے کا کچھ بھی نہیں ہے، انڈسٹریل کچھ بھی، یعنی اس کی طرف کچھ توجہ نہیں تھی کہ ذرا اس کی طرف توجہ دیا جائے۔ اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل کمائی ہے یہ، سب سے بہتر کمائی ہے یہ، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں گئی، توجہ نہیں دیا ہم نے، کوشش نہیں کی اس کے تعلق سے، جبکہ ہونا چاہیے اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال ہم اس طرح سے بہت پیچھے ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اب آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ پھر ہم کو جو ہم نے 4 بنیادی چیزیں بتائیں پیسہ کمانے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، اس میں سے ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ ان 4 میں سب سے بہتر جو تھا وہ ہم نے پیش کر دیا آپ کو، وہ تو ہے حدیث کی روشنی میں، لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کام سب کو سوٹ کرے۔ اس کی طبیعت کے لحاظ سے جو کام اس کو سوٹ کرتا ہے اس میں سے اسے اختیار کرنا چاہیے اور وہی اس کے لیے افضل ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کو تجارت کا کام سوٹ کرتا ہے، اصل ہر کوئی تاجر نہیں بن سکتا، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں کبھی بھی تجارت نہیں کر سکتا، میں تو ایک ہی دن میں سب جو ہے وہ لٹا کر کے گھر میں واپس آ جاؤں گا۔ پھر جو ہر آدمی تجارت نہیں کر سکتا، وہ طبیعت ہوتی ہے اس کے لیے، اور وہ بھی ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ صلاحیت۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں اس کے لیے بہت مشہور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کا ذہن زیادہ دیا تھا؟ تجارت کا۔ وہ جب مدینہ گئے تو انہوں نے مدینہ کے انصار نے جب مدد کرنی چاہیے ان کو، جو بھائی چارہ کروایا اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے یہ سب چیز نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو، مجھے بتا دو کہ بازار کہاں ہے۔ بازار گئے، پہلے ہی دن وہیں پہ کچھ لیا، کچھ خریدا، کچھ دیا، کچھ کما کر کے پہلے ہی دن لے کر کے آ گئے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد شادی کر لی۔ تو کچھ لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، ٹیلنٹ جسے کہتے ہیں، ہوتا ہے، تو جن کے پاس ہے وہ تجارت کرے، اچھی چیز ہے۔ جن کو اللہ نے یہ ٹیلنٹ دیا ان کو تجارت کرنا چاہیے، وہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ جس آدمی کے مزاج کے لحاظ سے تجارت سوٹ نہیں کرتی، ان کا اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جا کر کے شروع تو کرتے ہیں لیکن ختم کر کے چلے آتے ہیں، پھر گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی وہ چیز۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ ان کے لیے، یعنی یہ چیز، کوئی چیز بنانا، ان کے دماغ اور ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کو وہ چیز سوٹ کرتی ہے، ان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے، اور شہروں میں کھیتی بھی ممکن نہیں ہوتی، دیہات میں رہے تو کھیت ہے تو کھیتی کر لے گا، لیکن اب تو شہر میں رہ رہا ہے، کھیتی بھی ممکن نہیں ہے، تو آخری نمبر پر کیا بچتا ہے؟
اجرت والا معاملہ، اجرت کی جو مختلف شکلیں میں نے آپ کو بتائی، اس میں سے کوئی بھی شکل ہر آدمی کو اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اجرت کا یہ معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ذلت کی بات ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے بھی اجرت پر کام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجرت پر کام کیا، تو اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ ذلت ہے، لیکن اگر اجرت کے طور پر بھی کچھ کماتا ہے تو یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر صلاحیت اللہ نے دی ہے تو تجارت میں آگے بڑھے، صنعت میں آگے بڑھے، کچھ بنانے میں، کوئی چیز بنا کر کے بیچے، اس میں آگے بڑھے، لیکن اس کے لیے صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے کہا۔ اور اس کی سب سے اہم صلاحیت آج کے زمانے میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، آپ کے پاس فیکٹری ہے، تو مال سپلائی کر کے پیمنٹ نکالنے کی صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہیں پر پھنس کر کے گھر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والا جب تک پیسہ نہیں دے گا آپ کا کام آگے نہیں بڑھے گا۔ آج کی تجارت میں یہ چیز بہت چلتی ہے کہ لوگ سامان طلب کر لیتے ہیں، منگا لیتے ہیں، پیمنٹ بعد میں دیتے ہیں، زیادہ لیٹ کر کے دیے، نہیں دے رہے ہیں، پیسہ ڈوب گیا، یہی سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ امانت داری نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ تو اس لیے آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ آدمی کے پاس صلاحیت ہے تو ان کاموں میں جائے، اگر صلاحیت نہیں ہے تو اجرت کا معاملہ، اجرت کا جس شکل میں بھی ہے، چاہے وہ ملازمت کی شکل میں ہو جس کو ہم کہتے ہیں مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، یا ڈیلی بیس پر ہو، یا کسی چیز کی پیس کے لحاظ سے اس کی مزدوری ہو، جس انداز کی بھی ہو، آدمی کی روزی روٹی کے لیے یہ ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ذرائع حلال ہیں، اس میں حرام چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ آتی ہیں، کہاں کہاں آ رہی ہے ان سے ہم کو بچنا ہوتا ہے، لیکن یہ ذریعہ خود حلال ذریعہ ہے۔ کمائی کے ذریعے کے طور پر بات کر رہے ہیں، سورس کے طور پر، تو یہ حلال ذریعہ مانا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، نوکری میں ہی خیانت کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تجارت کر رہا ہے، تجارت میں ہی غلط طریقے سے تجارت کر رہا ہے، خیانت کر دے رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ذریعے کے طور پر، سورس کے طور پر، یہ ساری جو ہے، یہ سارے وسائل، یہ سارے سورسز، یہ جائز سورسز ہیں، جو یہاں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ طیبات میں سے کھاؤ، عمدہ رزق، حلال رزق جو اللہ نے دیا ہے اسے کھاؤ۔ تو حلال رزق کا جو بھی ذریعہ ہو، پہلے وہ حلال رزق کا ذریعہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے اندر حرام سے بچنا چاہیے۔ کبھی ذریعہ ہی حلال نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہم نے وہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی، اور اس پہلو سے خاص طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حلال ذریعے اسلام نے بتائے ہیں، انہی ذریعوں سے انسان کو حلال روزی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، حرام ذریعوں سے بچنا چاہیے۔ اب ہمارے بھائی کا یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس لیے اب بوریا بستر یہاں سے لپیٹنا چاہیے اور چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، آئندہ ہفتے درس نہیں ہے، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔